بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام شعلہ تبسم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کو تربوز کے بارے میں بتائیں گے کہ تربوز کس طرح اور کب کھانا چاہیے اور تربوز کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں۔ تربوز ٹھنڈک، تھراوٹ اور صحت فراہم کرنے والا پھل۔ لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور میری ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کا اور میرا ساتھ یوں ہی برقرار رہے۔ تربوز، لوگ صدیوں سے ساری دنیا میں تربوز کو پسند کرتے آئے ہیں۔ جیسے مصریوں نے 5000 برس سے زائد عرصے قبل یہ باقاعدہ لگانا شروع کیا، جہاں اسے دیواروں پر بنائے جانے والے نقش و نگار کی آرائش کے لیے بھی استعمال کیا جانا تھا۔ مصر سے تربوز کی شہرت پھیلنا شروع ہوئی تو تجارتی راستوں سے یہ 10ویں صدی میں چین اور 13ویں صدی میں جنوبی یورپ تک بھی جا پہنچا۔ یورپی کالونیوں میں رہنے والوں اور افریقی غلاموں کو یہ کریڈٹ جاتا تھا کہ وہ تربوز کو شمالی امریکہ تک لے آئے۔ صدر تھامس جیفرسن نے اس کی باقاعدہ کاشت شروع کرائی تو علم ہوا کہ یہاں پیدا ہونے والے تربوز پیرس کے مقابلے میں زیادہ میٹھے ہیں۔ جنگوں کے دوران تربوزوں کو ابال کر فوجیوں نے شکر اور رائب تیار کرنے میں کامیابی حاصل کی، جب کچھ افریقی ملکوں میں جب بھی اس کی کاشت بافراط ہوتی ہے، کیونکہ قحط کے زمانے میں یہ بھوک اور پیاس کو مٹانے کا اہم ترین ذریعہ ہوتا ہے۔ جنگلی تربوز افریقہ میں سٹرون کہلاتے ہیں۔ یہ تربوز کی ایک ایسی قسم ہے جس کا گودا سخت اور کسی حد تک ترش ہوتا ہے۔ اسے کھٹے پن کی وجہ سے اچار اور مسالے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ گول اور دھاری دار تربوز سفید بھی ہوتے ہیں، جن کا ذائقہ کبھی ہلکا سا کڑوا اور اندر سے نکلنے والے گودے کی شکل تازہ گوشت کی مانند ہوتی ہے۔ سٹرون کو محفوظ کیے جانے والے تربوز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا چھلکا جیلی کو محفوظ کرنے کے ساتھ ہی اچار اور مربے بنانے میں بھی کام آتا ہے، کیونکہ اس میں پیکٹن نامی جرز کی بڑی مقدار ہوتی ہے۔ جب اسے فروٹ جوسز میں شامل کیا جائے تو یہ بڑی تیزی سے جیلی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ پیکٹن دراصل ایک پیچیدہ کاربوہائیڈریٹ یا نشاستہ دار غذائیت ہے جو مرتکز حالت میں ہونے کے سبب شکر اور تیزاب کے ساتھ مل کر فروٹ جیلی بن جاتی ہے، جبکہ اسی طرح یہ جز ادویاتی تجارت میں بھی استعمال ہوتا ہے، جسے خاصی اہمیت حاصل ہے۔ تربوز کا ایک پودا 100 سے زائد پھل دیتا ہے، جس میں ایک نیا پن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اب تربوز بیجوں کے بغیر بھی اگایا جاتا ہے، یعنی اس میں بیج ہی نہیں ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ بیجوں سے پاک تربوز کو کھانے کے لیے زیادہ آسان سمجھتے ہیں، جیسے زیادہ عرصے تک رکھا جا سکتا ہے۔ بغیر بیجوں والے تربوز کی کاشت مختلف قسم کے کروموسومز کے حامل تربوزوں سے کراس بریڈنگ کے بعد عمل میں آئی ہے۔ مارک ٹوین نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ تربوز دنیا میں موجود تعشیات کا چیف ہے، جسے خدا نے زمین پر موجود دیگر پھلوں کے مقابلے میں شہنشاہ بنا دیا ہے۔ یوں تو ساری دنیا میں اس پھل کو انتہائی شوق سے کھایا جاتا ہے، لیکن امریکہ میں نہ صرف اس کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے بلکہ اسے سب سے زیادہ کھایا بھی جاتا ہے، جس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ 1958 میں ہر امریکی نے اوسطاً 18.2 پاؤنڈز جبکہ 1996 میں 17.4 پاؤنڈز تربوز استعمال کیا تھا۔ تربوز کی پیداوار میں مناسب موسمی حالات اور شہد کی مکھیوں کا کردار انتہائی اہم ہے۔ جنس کدو سے متعلق ہونے کے سبب اس کے زردانے خاصے وزن دار اور چپٹے ہوتے ہیں، جنہیں تیز ہوا میں مؤثر طور پر ایک پھول سے دوسرے پھول تک پہنچانا ممکن نہیں ہوتا ہے، لہٰذا شہد کی مکھیاں اس اعتبار سے بڑی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ تربوز کی بیجوں والی کوئی قسم جب پکنے کے قریب ہوتی ہے تو اس کے چھلکے کا وہ حصہ جو زمین پر ٹکا ہوا ہے سفید یا پیلے رنگ کا ہو جاتا ہے، جسے پکے ہوئے پھل کی ایک نشانی بھی سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ اب کھیتی باڑی کے جدید دور میں داخل ہونے کے سبب تربوز سال کے بیشتر حصے میں مل جاتا ہے، لیکن اس کی افزائش اپریل سے لے کر ستمبر تک خوب ہوتی ہے، اور اس دوران پیدا ہونے والی تمام اقسام کو ہاتھوں میں اٹھا کر بآسانی لیا جا سکتا ہے۔
یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ماضی کے مقابلے میں اب تربوز زیادہ غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے اور محض 2 کپ تربوز کی کاشیں انسانی جسم کو ہلکی نوعیت کی 10 کیلوریز کے علاوہ بڑی مقدار میں وٹامن اے، ریشہ، کیلشیم اور فولاد فراہم کرتی ہے، جبکہ یہ پھل ایک اہم عنصر لائکوپین کی فراہمی کا بھی اہم ذریعہ ہے، جس کے بارے میں تازہ طبی تحقیق یہ کہتی ہے کہ یہ بعض اقسام کے سرطانوں کے خلاف مدافعت میں مدد دیتا ہے۔ تربوز میں 92% سے زائد پانی پایا جاتا ہے، جس کے باعث اسے گرمی کا مؤثر علاج سمجھا جاتا ہے، جبکہ ورزش کے دوران جو ارکیات اور نمی ضائع ہوتی ہے یہ اسے بھی بحال کر دیتا ہے۔ ایک سروے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ صارفین کو تربوز کی غذائی قدر و قیمت میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، جو اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ یہ بیجوں کے لیے تلی ہوئی اشیاء اور اسنیکس کا صحت مندانہ متبادل ہے۔ شدید ترین گرمی میں جب لو چل رہی ہو تو تربوز کھانے سے فوری طور پر پیاس بجھ جاتی ہے اور منہ کا مسلسل سوکھنا ختم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے دوران خاص طور پہ ہمارے خطے میں تربوز کی اہمیت دوچند ہو جاتی ہے، جسے عربی میں بطیخ بھی کہا جاتا ہے۔ تربوز کی شکل و صورت عام طور پر کسی گول فٹ بال کی مانند ہوتی ہے اور رنگ گہرا ہلکا سبز، البتہ کچھ اقسام ایسی بھی ہیں جن پہ دھاریاں ہوتی ہیں، جبکہ پاکستان میں گزشتہ چند برسوں کے دوران ہلکا سبز لوکی کے رنگ کا اور لمبوترا تربوز بھی ملنے لگا ہے، مگر بہت چھوٹے سائز میں دستیاب تربوز خاصا شیریں ہوتا ہے، جسے عام طور پر مدینے کا تربوز کہا جاتا ہے۔ اگر اس کے سائز کی بات کی جائے تو مصر میں اتنے بڑے تربوز پیدا ہوتے ہیں کہ ایک توانا گدھے پر 2 ہی لادے جا سکیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی بھی تربوز کا سرخ گدا تراوٹ اور ٹھنڈک کی ایک لہر سی دوڑا دیتا ہے۔ طبی اعتبار سے تربوز کی سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ اس سے گردوں کو بہت فائدہ پہنچتا ہے، جبکہ اس سے آنتوں کی خشکی بھی دور ہو جاتی ہے۔ جسم میں بننے ان تمام مشکلات کو پلک جھپکتے میں ختم کر ڈالتا ہے۔ تربوز کھانے سے خون کی بڑی رگیں کھول کر چوڑی ہو جاتی ہیں، جس سے خون کا بڑھتا ہوا دباؤ کم ہو جاتا ہے، لہٰذا بلند فشار خون میں مبتلا افراد کو پابندی کے ساتھ ہر روز 3 سے 4 مرتبہ تربوز کا استعمال کرنا چاہیے۔ تربوز کے بیج بھی لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، جن میں دماغ کو طاقت پہنچاتا، خون کی رگوں کو کشادہ کرتا ہے۔ اگرچہ ان بیجوں کا مغز 2 کانوں پر دستیاب ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ تربوز لا کر کھائیں تو بیجوں کو فالتو سمجھ کر نہ پھینک دیں، بلکہ دھو کر دھوپ میں سکھا لیں اور چھلکوں سمیت کوٹ کر رات کو ایک پانی میں بھگو دے اور صبح چھلنی سے چھان کر اس کا پانی ایسے بوڑھے افراد کو پلائے جو بلڈ پریشر میں مبتلا ہوں تو انہیں افاقہ ہوگا۔ تربوز کو عام طور پر خالی پیٹ یا کھانے سے قبل کھانا چاہیے، جبکہ چاولوں کے بعد تو اسے بالکل بھی نہ کھائیں کہ بدہضمی اور قے کا خطرہ ہوتا ہے۔ گرمیوں میں اس کا شربت یوں تو بے حد فائدہ مند ہوتا ہی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا عرق گلاب بھی شامل کر لیا جائے تو مرہ قلب ثابت ہوتا ہے اور گرمی کے باعث پیدا ہونے والی گھبراہٹ کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج کل تو بازاروں میں تربوز کا شربت بڑی آسانی سے مل جاتا ہے، جس میں بعض معروف لال شربت ڈال کر اسے ایک نئی لذت عطا کر دی گئی ہے۔ گرمیوں کی کھانسی عموماً خشک ہوتا ہے، جس میں بلغم آسانی سے نہیں نکلتا ہے، البتہ تربوز کا ہے۔ ادبا کا کہنا ہے کہ تربوز کے سرخ ٹکڑوں پر اگر نمک، کالی مرچ اور پسا ہوا سفید زیرہ چھڑک کر کھایا جائے تو یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے، ذائقہ بھی بہتر ہو جاتا ہے، جبکہ کچھ دیر فریج میں رکھ کر ٹھنڈا کرنے سے بھی اس کی طبی خاصیت میں نمایاں فرق آ جاتا ہے۔ رواں گرمیوں میں تربوز کو اپنی خوراک کا ایک لازمی حصہ بنانے سے آپ کو گرمی کے اثرات سے بھی محفوظ رہنے کا موقع مل سکتا ہے، جبکہ صحت کے لیے تو اس کے